یہ کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی ایک 12 جماعتی حکومت بنی تھی، لیکن یہ ضرور اس پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ 2 ماہ کے اندر اس میں اس قسم کی آوازیں آنے لگی ہیں، اور اس میں اگر آپ الفاظ کا چناؤ دیکھیں اور گفتگو کی تندی دیکھیں، تیزی دیکھیں، یہ کافی تشویش کی بات ہے۔ آپ کو ہے تشویش اس پہ؟ کامران خان صاحب، میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ آج اگر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے کرتے، جو آج پاکستان کے طول و عرض سے نہ صرف ماہرین بہترین جو ٹیلنٹ ہے، اذہان ہے، وہ آئے، ہمارے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے تھے، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے، اکیڈیمیا کے لوگ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے اپنے خرچے کے اوپر خود آئے، اور ان سب کا ایک ہی موضوع زیر بحث تھا کہ ہم سب بحیثیت پاکستانی مختلف شعبوں میں کون سا ایجنڈا فالو کر سکتے ہیں جس سے پاکستان ان بحرانوں سے نکلے، اور ایک بہت کنسٹرکٹیو ایسے اقبال پورے صاحب، دن میرے کی سوال ابھی کا کچھ اس سے دیر پہلے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ٹاپک سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا یہ بات، مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ میرا سوال کیا ہے اور اس میں کیا گفتگو ہم کرنے لگے۔ تھا کہ ہم وہاں سے گفتگو شروع کریں گے، لیکن آپ کا جو سوال ہے اس کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہم ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہر اہم فیصلے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو جو کولیشن میں شریک ہیں مسلسل ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو اس کے اندر فطری طور پہ، قدرتی طور پہ لوگوں کی اپنی شکایات بھی ہوتی ہیں اور وہ ایڈریس بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت کسی ایسے اتحادی کی طرف سے کوئی ایسا حکومت کے لیے ایگزسٹینشل ان کی طرف سے نہیں دیا گیا الٹیمیٹم کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ جو ان کی شکایتیں ان کو دور کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم ان سب سے رابطہ بھی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو حل بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان چیزوں کو ایک کولیشن گورنمنٹ کا آپس کے جو معاملات ہیں اس کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ جہاں تک قومی معاملات ہیں ان کے اوپر ہمیشہ شہباز لیکن شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب، تمام سربراہ یہ 10 ہفتوں کی بات ہے، 10 ہفتے پرانی گورنمنٹ ہے۔ دوسری جانب عوامی سطح پر بے پناہ مہنگائی، بے پناہ لوگوں میں پریشانی، بے پناہ لوگوں کا افلاس، بے پناہ لوگوں کا دباؤ، اس دوران حکومت کے اندر سے اس طرح کی آوازیں یقینی طور پہ یہ تو آپ مانیں گے نا کہ یہ تمام سامان حکومت کی غیر مقبولیت میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ گیلپ کا سروے اس کی 100% نشاندہی کر رہا ہے، تو یہ کوئی آسان ٹائم تو نہیں ہے آپ کے لیے۔ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے ایک پولیٹیکل کیپٹل اپنا داؤ پہ لگایا ہے، اس لیے کہ اگر خان صاحب کو اگر ہم چھوڑ دیتے 1.5 سال، وہ سیاسی طور پہ تو مرتے ملک کی معیشت کو بھی انہوں نے دفن کر دینا تھا۔ دیکھیے، اپریل کی 10 یا 12 کو ہم حکومت میں آئے ہیں، 1 اپریل کو وزارت خزانہ یہ کہہ چکی تھی کہ چوتھی سرمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی 0 ریلیز ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا تھا، اور یہ 75 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 4تھ کوارٹر کے لیے ڈیولپمنٹ فنڈ کی 0 ریلیز ہوئی ہے۔ میں 2018 میں 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ چھوڑ کر گیا تھا، آج جب میں دوبارہ پلاننگ منسٹری میں آؤں تو وہ گھٹ کے 550 ارب کا رہ چکا تھا۔ تو پاکستان کے یہ جو مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، ہم نے تو نہیں کیا، اس میں تو حفیظ شیخ صاحب کے اور شوکت ترین صاحب کے دستخط ہے۔